نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب 12 سال عمر تھی تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کر کے جنتی ایک سونے کا تشت لا کے اس میں زمزم ڈال کے آپ کا سینہ چاک کر کے جبرائیل علیہ السلام نے دل نکالا، اس میں سے جو خون کا لوتھڑا جو دنیا کا حصہ تھا وہ ریموو کیا، پھر دوبارہ ڈال دیا اور سلائی کی، اور سلائی کے نشان صحابہ کرام نے آپ کے اس سینے پہ دیکھے۔ تو یہ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ تو اس کا سادہ جواب تو 40 سال کی عمر، اور کیلکولیٹڈ جو میں آپ کو حساب کر کے بتا رہا ہوں، 40 سال 6 مہینے 10 دن، اور یہ 40 سال 6 ماہ 10 دن ہیں، یہ محرم صفر عربی مہینوں کے لحاظ سے، جنوری فروری کے لحاظ سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب ملی؟ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی آ کے نبی نہیں بنتا، نبی بن کے آتا ہے۔ جب میں قاضی چک میں پہنچا میں خطیب تب بھی تھا، میں گاڑی سے اترا میں خطیب تھا، میں کمرے میں گیا میں نے پانی پیا میں خطیب تھا۔ اب کوئی مجھے کہے کہ ناز میں ممبر اعلان کرے کہ جی آپ آصف الوی صاحب سے، میں کہوں گا کہ وہ ممبر پہ آ کے خطیب بن کے دکھائیں، تو خطیب میں پہلے بھی تھا، ممبر پہ آ کے اظہار کیا ہے۔ نبی 40 سال تک بھی نبی تھا۔ 40 سال چپ کیوں رہا؟ 40 سال چپ اس لیے رہا 40 سال تک قرآن بن کے دکھایا، پھر قرآن پڑھ کے سنایا۔ اب مجھ سے اگلی دلیل پوچھیں، اگر 40 سال میں کہہ دیتا میں نبی ہوں تو نبوت کا گواہ لاتا کہاں سے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں آ کے نبی بنا ہوں، اس نے یہ کہا کن تو نبیًا آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ گواہ بھی وہی چاہیے تھا جو یہ کہتا کن تو ولیًا آدم و بین الماء والتین، میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ 40 سال تک صرف خاموش رہے۔ اگر آج کوئی عیسائی مسلمانوں سے کہے مسلمانوں تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہے، ہم عیسائی کہتے ہیں ہمارا عیسیٰ افضل ہے، مسلمان کہیں گے دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا۔ میں بالکل سادہ لفظ کہہ رہا ہوں، عیسیٰ 3 دن کے بولے، انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیّا، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آؤں۔ عیسائی پوچھ سکتے ہیں، وہ کہیں گے ہمارا 3 دن کا نبی، تمہارا 40 سال تک نبی نہیں۔ تو بتاؤ جو 3 دن کا کہے کہ میں نبی ہوں وہ بڑا ہوتا ہے یا جو 40 سال کے بعد کہے وہ بڑا ہوتا ہے؟ مسلمان چپ ہو جائیں گے، دلیل ہی کوئی نہیں۔ ہمیں فخر ہے، شیعہ قوم کا 4 سال کا بچہ بھی عیسائیوں کے کروڑوں کے مجمع میں کھڑا ہو کے کہے گا عیسائیوں تم کہتے ہو تمہارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا، 13 رجب کو علی کعبے میں آئے تھے، 16 رجب کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے بول کے کہا تھا توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں، قرآن سناؤں۔ صدیوں پہلے علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا۔ عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، ایسے کام محمد کے نوکر بھی کر لیتے ہیں۔ سارے بولنا، مل کے بولنا، حیدری، ایسے کام نبی کے نوکر۔ 40 سال تک صرف خاموش رہے کہ زمانے کو قرآن بن کے دکھائیں۔ اس کا مطلب ان کی خاموشی اس بات کی دلیل نہیں۔ پھر یہ کہانی عجیب ہے جی، 40 سال کے بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جبریل آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بشر، سینے کا آپریشن کیا، دل نکالا، دھویا، اور جبریل نے کہا کہ آپ نبی بن گئے، یا عقیدہ بدلو یا درود تاج بدلو۔ درود تاج میں کہتے ہیں واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، جبریل تیرا خادم ہے۔ خادم کی جرت کیا کہ وہ سردار کو پڑھائے، نوکر کی جرت کیا کہ وہ آقا کو پڑھائے۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں وہ اس نے کہا تھا نا اقرا پڑھ تو یہ پڑھا۔ وہ اقرا تمہیں کہنا سمجھ میں نہیں آیا کہ جبریل نے اقرا کہا کیوں تھا؟ بابا جی اب تو تعلیم عام ہو گئی، ہر گلی میں 2-4 انگلش میڈیم سکول ہوتے ہیں۔ آپ میری تائید فرمائیں گے بزرگ جو بیٹھے ہوئے، ایک وقت ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں ایک ہی بچہ زمینداروں کا پڑا ہوتا تھا۔ اس علاقے کی کسی بیوی کو خط یا تار آ جاتی، وہ پورا گاؤں چھوڑ کے اس بچے کے پاس جا کے دی بیٹا پڑھ۔
اب اسے پوچھو بی بی رستے میں اتنے ڈیرے آئے تو کسی اور دروازے پہ کیوں رکی؟ وہ کہے کہ میں جاہل ضرور ہوں لیکن اتنا جانتی ہوں، اسی سے پڑھواؤں گی جسے پڑھنا آتا ہے۔ اور جبریل پورا عرب چھوڑ کے نبی کے قدموں پہ اس لیے آیا تھا یہ سارے جاہل ہیں، اقرا تو پڑھ۔ تمہیں جبریل کا کہنا سمجھ میں نہیں آیا، وہ وارث سے کہہ رہا ہے کہ تو پڑھ۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی، نہ ماں مسلمان، نہ باپ مسلمان، نہ چچا مسلمان، نہ دادا مسلمان۔ دیہات کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، گاؤں کی عورت اس برتن میں دودھ نہیں رکھتی جس برتن کی پاکیزگی کا یقین نہ ہو۔ اسے پوچھ کسی اور برتن میں دودھ رکھ، وہ کہے گی مجھے پتا ہے، دودھ رب کا نور ہوتا ہے، نور پاک برتنوں میں رکھتے ہیں۔ گاؤں کی عورت کو پتا ہے کہ میں نے رب کا نور کس برتن میں رکھنا ہے، اللہ کو پتا ہی نہیں تھا میں نے نبی کا نور کن ظرفوں میں رکھنا ہے۔ یہ نور تھے حقیقت میں، اوپر تھا بشریت کا لبادہ، بشر کے لبادہ تھا صرف اوپر۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، میری یہ آواز اس مائک کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ اس بجلی کی لہر سے۔ اس کے اوپر یہ پلاسٹک کا کور ہے، یہ کور نہ ہوتا میں اسے چھو نہ سکتا، لہذا جس نے بجلی بنائی اس نے کہا ہر بندہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوتا، اگر دنیا فائدہ لینا ہے اس سے تو اس کے اوپر ایک کور چڑھاؤ، کیونکہ جو اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں۔ میں کوشش تو کر رہا ہوں، ہوتی تو خطیب کی محنت ہی ہے، جو اس کے اندر ہے وہ ہم جیسی نہیں، اس میں تیزی ہے، اگر ہم اسے ہاتھ لگائیں جل جائیں گے۔ انہیں اوپر یہ کور چڑھا دیا، بابا جب تک یہ انسانیت کے قریب رہی اس کے اوپر کور رہا، بچہ ہاتھ لگائے، پڑھا لکھا لگائے، ان پڑھ لگائے، کچھ نہیں، فائدہ بھی لو نقصان بھی نہ دے۔ لیکن جب یہ اپنے گھر میں آئی جہاں سے یہ بجلی آتی ہے، وہ بڑے بڑے گریڈ سٹیشنز جہاں سے یہ گزرتی ہے، ان تاروں پہ کوئی کور نہیں ہے، کیوں؟ وہاں اس کے علاوہ جانے والا کوئی نہیں۔ وہاں انہوں نے نیچے ایک صرف پلیٹ لگائی ہوئی، ڈینجرس، خطرہ۔ جو اردو انگلش نہیں پڑھ سکتا انہوں نے ایک کھوپڑی بنا دی ہے، 2 ہڈیاں بنا دی کہ شکل سے اندازہ کر لینا، اگر اوپر گئے تو یہ ہوگا، یہیں پہ رک جاؤ۔ ایسا ہی ہوتا ہے، نور کے گھر جانے سے پہلے بندے رک جاتے ہیں، اگر آگے گئے تو یہ حال ہوگا۔ بس جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا، اوپر بشریت کا لبادہ رہا، لیکن جب شب معراج اپنے گھر میں گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا، پھر جبریل نے بھی پر جوڑ کے کہا ایک قدم بھی آگے گیا تیرے ہی نور سے میرے پر چل جائے۔ پوچھا گیا رسول سے یا رسول اللہ یہ آپ کا نور کب سے ہے؟ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے خلق ہوں۔ مولا آپ کا یہ نور کب سے ہے؟ فرمایا جب کب نہ تھا، جب نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ گھڑی تھے، نہ گھڑیال تھے، نہ دریا میں روانی تھی، نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ لیموں میں کٹاس تھی، نہ کند میں مٹھاس تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائیاں تھی، نہ غاروں کی گہرائیاں تھی، نہ ہاتھی میں جسامت تھی، نہ چیونٹی میں قدامت تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی، نہ یعقوب کی دعائی تھی، نہ خرد کی خبر تھی، نہ اس کی نظر تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی، ایک الا اللہ کی مستی تھی۔ بسم اللہ سے کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، کچھ نہ تھا، ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزت دینے والا تھا، ایک عزت پانے والا تھا۔ کائنات میں کچھ نہ تھا، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کیا کہوں، جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے، لفظ نہ تھے اور یہ تھے۔ امام غزالی نے لکھا کہ کائنات میں اندھیرا تھا جب نبی کا نور خلق ہو، میں ان سے بھی معافی مانگوں گا، اندھیرا مخلوق ہے، کچھ نہ تھا اور یہ تھے۔ رسول فرماتے خدا نے اپنے نور سے ہمارے نور کو ظاہر کیا، علیحدہ سے نہیں، اپنے ہی نور سے ہمارے نور کو ظاہر کیا۔
ہمارے نور کو ظاہر کر کے پردوں میں چھپا دیا. 12,000 سال تک ہمارا نور حجاب قدرت میں رہا. یہ جو میں 12,000 سال کہہ رہا ہوں، آپ نے اس دنیا کی کیلکولیشن نہیں کرنی کہ اس دنیا کا حصہ نہ، یہ نور کے سال ہے. اور نور کے سال کو انگلش میں بولتے ہیں لائٹ ایئر. اس کو آپ جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا کہ لائٹ ایئر اسے کہتے کسے. 1 سیکنڈ جو ہے اس میں یہ 2,46,242 میل فی سیکنڈ کا سفر کرتی ہے. 2,46,242 میل فی سیکنڈ ایک لائٹ ایئر ہے. نبی کہتے 12,000 سال تک رہا حجاب قدرت میں، جہاں پر سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال تک حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا قائم لیا لہو کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک حجاب سعادت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا دائم لیا سبو کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک حجاب کرامت میں رہا، جہاں پر سبحان من ہوا غنی لفظ کر تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال تک حجاب عزت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک حجاب رفت میں رہا، جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک حجاب منت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک حجاب نبوت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک حجاب ہیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک حجاب غیبت میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک حجاب حسن میں رہا، جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا گیا. رسول کہتے ہیں 12 پردوں سے ہمارے نور کا باہر آنا تھا. فقطر منہ مئۃ الف قطرہ 24، ہمارے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنا دیا. میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. برابری نبی کی کرنے والوں، ہمارا پسینہ گرے جراثیم بنتے ہیں، ان کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے ہیں. مقدس حجابات سے یہ نور گزرا، طیب اور طاہر دریاؤں میں آ گیا. درہ زہد میں، درہ زہد سے درہ کرم میں، درہ کرم سے درہ تقوی میں، درہ تقوی سے درہ جود میں، درہ جود سے درہ سخا میں، درہ سخا سے درہ عطا میں، درہ عطا سے درہ رحمت میں، درہ رحمت سے درہ شفاعت میں. مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا. صلب آدم سے صلب شیس میں، صلب شیس سے صلب انوش میں، صلب انوش سے صلب کنان میں، صلب کنان سے صلب محلائل میں، صلب محلائل سے صلب بازر میں، صلب بازر سے صلب ادریس میں، صلب ادریس سے صلب اخنوخ میں، صلب اخنوخ سے صلب مسروشق میں، صلب مسروش سے صلب ملک میں، صلب ملک سے صلب نوح میں، صلب نوح سے صلب سام میں، صلب سام سے صلب رخشد میں، ارفخشد سے صلب شالق میں، صلب شالق سے صلب آبر میں، صلب آبر سے صلب فالق میں، صلب فالق سے صلب ارغو میں، صلب ارغو سے صلب تارق میں، صلب تارق سے صلب ابراہیم نے، صلب ابراہیم سے صلب اسماعیل میں، صلب اسماعیل سے صلب کدار میں، صلب کدار سے صلب بنت میں، صلب بنت سے صلب حمل میں، صلب حمل سے صلب یس میں، صلب یس سے صلب یمسئی میں، صلب یمسئی سے صلب عاد میں، صلب عاد سے صلب ادنان میں، صلب ادنان سے صلب ماد میں، صلب ماد سے صلب مدرکہ میں، صلب مدرکہ سے صلب خزیمہ میں، صلب خزیمہ سے صلب کنانہ میں، صلب کنانہ سے صلب نظر میں، صلب نظر سے صلب مالک میں، صلب مالک سے صلب غاب میں، غاب سے صلب فہر میں، صلب فہر سے صلب لوی میں، صلب لوی سے صلب کعب میں، صلب کعب سے صلب کلاب میں، صلب کلاب سے صلب زید میں، صلب زید سے صلب قصا میں، صلب قصا سے صلب عبد مناف میں، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں. جب صلب عبد المطلب میں پہنچا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک ابو طالب میں چلا گیا، ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا. جو صلب عبداللہ میں آیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں آیا علی ولی اللہ. یا